أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اولئک یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ جن کا ذکر پچھلی آیات میں آ رہا ہے کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور حج کے موقع پر بھی جو ہے وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بلائی عذاب عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پچھلی آیت میں سکھلائی گئی تھی. انہیں کا مطلب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، یعنی جو عمل انہوں نے کیے. کسبو یعنی نہ صرف یہ کہ وہ پچھلی آیت کے مطابق دعا کرتے رہے بلکہ کسب بھی کیا، اس کے مطابق عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنے کے لیے اعمال بھی کیے. تو جو انہوں نے کمایا ہے، جو عمل انہوں نے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا بھی جیسے پچھلی آیت میں کہا، تو دعا عمل بھی کرنا ضروری ہے اور دعا بھی کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ان کا نصیب کا حصہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. واللہ اور اللہ سریع جلد الحساب حساب لینے والا ہے. واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یعنی زور کس پہ ہوا؟ کمائی کے مطابق، اعمال کے مطابق، دعا بھی کی، اعمال بھی کیے. ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. پہلے یہ کہ جنہوں نے صرف دنیا مانگی ان کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو صرف دنیا کی طرف دل لگاتا ہے، دنیا 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 کرتا کرتے مر جاتا ہے، وہ دنیا ہی لیتا ہے، اللہ سے لے لیتا ہے لیکن آخرت سے محروم رہتا ہے. جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، دونوں میں اللہ سے بھلائیوں کے طلبگار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل کیا، عمل صالح کیا، زندگی گزاری، جیسی کچھ بھی محنت کی، جس طرح بھی مشکلات کا سامنا کیا، محرومیوں پر صبر کیا، پھر دین کے غلبے کے لیے سب سے اہم بات غلبہ دین کی کوششوں کے سلسلے میں صحبتیں اٹھائیں. دین کے لیے کوششیں کرنا جو ہے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. غلبہ دین کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جن کا انہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہ ملے. ان کی ہر نیکی محفوظ ہے اور ہر نیکی وہاں اپنا اجر پائے گی. انہوں نے اللہ کے دین کی طرف بلندنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جب انہیں ان کوششوں کا حصہ ملے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمنا کریں گے کاش اللہ کے دین میں کے راستے میں ہماری کھالیں کاٹی گئی ہوتی تو آج ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اجر و ثواب پاتے. یا مانی وہاں جا کر جب اجر و ثواب ملے گا تو کہے گا یہ اس سے بھی زیادہ مل جاتا اگر ہم نے دین کے راستے میں جتنی صعوبتیں برداشت کی اس کے مقابلے میں ہمیں اور زیادہ مشکلیں بھی ملتی، دین کے راستے میں ہماری کھالیں بھی کاٹ گئی ہوتی، اتنی سختی ہوتی تو آج ہمیں اس سے بھی زیادہ اجر ملتا.
ڈاکٹر اسرار احمد اس میں ایک اور بڑا لطیف نقطہ لائے ہیں، فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ بہت اہم ہے، میں دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میری کسی مسئلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، عبادت میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا اس کا اجر لازماً اتنا ملے گا، بلکہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں اگر خلوص ہے، اس میں اگر ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب و شرائط ملحوظ رکھے گئے تو ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض سے نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا سنت ہے۔ لہذا یہ جو فرمایا اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، جلد ہی آئے گی اور جلد ہی حساب کتاب ہو جائے گا۔ جو کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے اور نیک اولاد کے، اور ایسا علم کسی نے چھوڑا ہو جو دنیا میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لہذا قیامت کو دور نہ سمجھو، جلدی آئے گی اور جلدی حساب کتاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب چکانے میں بھی دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اور آج اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں رہا، ہمارے یہاں کمپیوٹرز پر کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ یہ حساب نکالنے میں بھی ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب عطا فرمائے اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنی مہربانی سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان معاملہ صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں وہ حصہ عطا فرمائے، وہ اجر عطا فرمائے جس کے لیے ہم نیکیاں کریں، جس کے لیے ہم عمل صالح کریں، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، اور پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔